پاکستان کے عظیم شہر کراچی کی سرزمین سے میں خداوند کا خادم پاسٹر اسحاق کھوکھر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس یسوع جیسا کوئی نہیں، اس کتاب میں آج کا پیغام معجزات میں یسوع جیسا کوئی نہیں، یہ کتاب کا تیسرا باب ہے۔ آئیے ہم اس پیغام کو سنیں جسے خداوند کے خادم ریورنڈ بلیک ویسٹرن نے آپ کی خدمت کے لیے، کلیسیا پاکستان کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے۔ معجزات میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ یسوع مسیح سے بیشتر بہت سے معجزات کرنے والے گزرے ہیں۔ خدا اپنے نبیوں کے وسیلہ اپنا جلال ظاہر کرنے کو معجزات کرتا رہا ہے۔ رسولوں نے نئے عہد نامہ میں معجزات کیے اور تاریخ میں ایسے بہت سے گزرے ہیں جو معجزات کرنے کے دعوے دار ہیں، لیکن بائبل مقدس کے طالب علم ہونے کے ناطے بہت سے بڑے ناموں اور معجزات کے باوجود ہمیں یسوع جیسا معجزہ کرنے والا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ یسوع آپ خود اپنی ذات میں ایک معجزہ تھا، اور جب آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں ہو کر معجزہ کرنے کی فضیلت پاتے ہیں۔ یسوع نے ایسے معجزے کبھی نہیں کیے جیسا کہ عام جادوگر کرتے پھرتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ حاصل کر کے اپنی روٹی پانی کا انتظام کریں۔ ابلیس نے بھی یسوع کو یہی مشورہ دیا کہ ان پتھروں سے کہے کہ روٹی بن جائیں، جبکہ یسوع ہمارے خداوند نے زندہ کلام کی قدرت سے اس مشورہ کو رد کر دیا۔ ابلیس نے ایک اور تجویز دی کہ اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے گرا دے تاکہ دنیا سے پذیرائی اور توجہ حاصل کر سکے، مگر یسوع نے اس ابلیسی تجویز کو بھی سختی سے رد کر دیا۔ یسوع نے اپنی قدرت کا استعمال اپنی ذات، انا یا بے مقصد نہیں کیا، حالانکہ ابلیس بھی بخوبی جانتا تھا کہ یسوع کس قدر قدرت سے ملبس اور اختیار سے مالا مال ہے۔ خداوند یسوع کے پاس قدرت اور اختیار تھا کہ اس وقت آسمانی فرشتگان کی افواج کو بلائے، جبکہ رومی سپاہی یسوع کو گرفتار کرنے کو تھے۔ یسوع کا اختیار تھا کہ صلیب سے اتر آئے، جیسا کہ کلام اقدس کے صفحات پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ یسوع کو تانے اور ٹھٹھے مارتے اور یسوع کے منہ پر تھوکتے، پر الہی منصوبہ کے مطابق خداوند یسوع نے اپنے الہی اختیار کا استعمال نہیں کیا۔ خداوند یسوع کے معجزات میں ایک کامل ابدی اطمینان اور ٹھہراؤ پایا جاتا ہے۔ یسوع نے ہیرودیس کے حواریوں کو متاثر کرنے کے لیے کبھی کوئی معجزہ نہیں کیا، اور نہ ہی یسوع نے ان کی خواہشات کے مطابق بادشاہ بننے کی خواہش کا اظہار کیا، جو اس غرض سے بھی یسوع کے پیچھے تھے اور چاہتے تھے کہ ہمیں رومی حکومت اور اختیار سے آزادی دلائے۔ جبکہ یسوع کی زندگی میں ایک خاص مقصد یہ تھا کہ معجزات کے ذریعہ خدا کی انسان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے انسانی روحانی ضروریات کو پورا کرے۔ اس زمانہ کے لوگوں نے یسوع میں معجزات اور عظیم نشانوں کے وسیلہ خداوند کی عظیم محبت کو پا کر آسمانی خدا باپ کی تمجید کی، اور خداوند یسوع کے معجزات قدرت اور پرجلال اختیار اور زبردست محبت کے گواہ بنے۔ کولن براؤن تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یسوع کے معجزات بنیادی طور پر لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے زیادہ حقیقی ہیں، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ معجزات اور نشانات خدا کی جانب سے نجات کے عمل کا حصہ ہیں، نہ کہ کوئی اتفاقی واقعہ۔ ایرک ساور معجزات والے کہتے ہیں کہ ایک معجزہ خدا کی طرف سے مکمل آزاد کیے جانے کی حقیقی علامت ہے، نہ کہ کسی اور قوت کا نتیجہ یا فطری زندگی کا مکافاتی عمل، بلکہ خدا کی طرف سے زندگی میں کسی نئی برکت اور نعمت کا آغاز ہے۔ یسوع نے اپنی خدمت کے دوران بڑے عظیم معجزات کیے، اور اپنی قدرت کے ذریعے اندھوں کو آنکھیں دیں، لوگوں کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے شفا پانا ایک عام فہم واقعہ جانا گیا ہے۔
اور یسوع کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے کوڑیوں کا کوڑ جاتا رہا اور ان کا جسم ایسے پاک صاف ہو گیا جیسا کہ ایک نوزادہ بچہ۔ یسوع نے ایک ایسے بدروح گرفتار کو بدروحوں کے لشکر سے آزادی دلائی جسے جیتے جی اپنی زندگی کے بارے کچھ علم نہیں تھا۔ یسوع نے اپنے منہ کے کلام کی قدرت سے لازر جیسے 4 دن کے مردہ کو زندہ کیا۔ لازر قبر سے باہر آ گیا۔ نہیں صاحب، یسوع نے ایک ایسے بدروح گرفتار کو بدروح کے لشکر سے آزادی دلائی جسے جیتے جی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ یسوع نے اپنے منہ کے کلام کی قدرت سے لازر جیسے 4 دن کے مردہ کو زندہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ لازر قبر سے باہر آ جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر یسوع لازر کا نام لیے بغیر مردہ جسم کو قبر سے باہر آنے کا حکم دیتا تو یقیناً قبرستان کے بہت سے مردے یسوع کی آواز سن کر قبروں سے باہر آ جاتے۔ پانی میں طوفان کے سبب کشتی الٹ جانے کے ڈر سے جب شاگرد ڈر گئے تو یسوع نے طوفان کو تھما دیا اور وہ کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ متی 8واں باب اس کی 27ویں آیت۔ ایک بڑی بھیڑ جو کہ بھوک کے سبب سے بڑی بے چینی اور تناؤ کسی کیفیت میں تھی، مگر یسوع نے ایک چھوٹے لڑکے سے ملنے والی 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سیر کر دیا۔ اس نے ایک لنگڑے آدمی کو اس کی بیماری سے آزادی دلائی۔ یسوع کے صرف یہ کہہ دینے سے ہی کہ صوبے دار کا نوکر اس کے گھر شفا پا گیا۔ جب ہم یسوع اپنے خداوند کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں واضح نظر آتا ہے اور ہم گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ معجزات کا عمل در حقیقت یسوع کی الہی فطرت ہے۔ لہذا مردہ کو زندہ کرنا ایسا کیا بڑا عمل ہو سکتا ہے اس شخصیت کے لیے، اس اختیار کے لیے جس نے کل کائنات کو اپنے منہ کے کلام سے بنایا، کہ کائنات کی ہر چیز میں ہمیں کلام خدا کی قدرت اور خداوند یسوع کی آواز پنہاں دکھائی دیتی ہے۔ کسی مفلوج یا لنگڑے کو چھو کر یا حکم دے کر شفا یا معجزہ کرنا یا شفا دینا یسوع کے لیے اتنا بڑا معاملہ بھلا کیا ہو سکتا ہے، جس نے کائنات کے آغاز ہی سے آدم کو مٹی سے بنایا ہو۔ الہی منصوبہ میں جس کے تحت مجسم کلام یسوع زمین پر آیا، یسوع نے اس منصوبہ کے مطابق کلام خدا کی قدرت اور قوت کا استعمال کر کے کھوئی ہوئی زندگیوں کو نجات بخشی۔ جیسا کہ ڈیوڈ ریڈنگ کہتے ہیں کہ مسیح کے تمام معجزات نہایت قوت سے بھرپور، دیکھنے والوں کے لیے برکت کا باعث، لیکن اس سے بڑھ کر معجزات کلام کی صورت میں ساتھ ساتھ چلنے اور معجزہ قبول کرنے والے کے لیے مسیح کی جانب سے کسی بھی طرح روحانی تاج سے کم نہیں۔ معجزات کے بیان کے دوران اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ مسیح کا آسمان پر واپس جانا معجزات میں سے کوئی ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مافوق الفطرت واقعہ تھا، اور یہاں ہم اس پر مختصر غور کریں گے اس لیے کہ یہ واقعہ یقینی طور پر یسوع کی لاسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ یسوع نے اپنے قریبی شاگردوں کو ساتھ لیا اور پہاڑ پر روانہ ہوا کہ دعا کرے، جہاں بادل نے انہیں چھپا لیا اور یسوع کی صورت بدل گئی، پوشاک بھی نور سے پر۔ ایک انجیلی مصنف لکھتا ہے کہ یسوع کی پوشاک سورج سے زیادہ چمکدار ہو گئی۔ ایک اور انجیلی مصنف بیان کرتا ہے کہ یسوع کی پوشاک دنیا کی ہر طرح کی شفافیت سے زیادہ سفید کے جیسے بدلی سے دلی یا بدلی کا حصہ ہو۔